گزشتہ ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری ایک ذمہ داری قرآن نے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے مقرر کی ہے، اور وہ ذمہ داری جب مقرر کی ہے تو ساتھ ساتھ اس کا انعام بھی بڑھا دیا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی، لیکن ایک شرط یہ ہے، کام تمہیں پہلے یہ کرنا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم تمام انسانوں کے گواہ، تمہاری یہ ذمہ داری کہ تمام انسانوں کے پاس جا انہیں دین کا حکم پہنچانا اور گواہ بننا ہے قیامت کے میدان میں کہ پروردگارا ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا۔ من حیث المجموع غیبت امام کے ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی بتائی جاتی کہ اب وہ کام جو امام کے کرنے کا ہے وہ ساری امت کو اپنے کاندھے پہ اٹھانا اور دنیا کے ہر گوشے اور ہر علاقے تک دین حق کے پیغام کو لے جانا۔ جب انسان اس ذمہ داری کو ادا کرے گا اس کے بعد وہ تمام انسانوں سے زیادہ افضل قرار پائے گا، پھر وہ جنت کا حقدار بنے گا، پھر کھلے صراط پر اس کے لیے راحت و آرام ہے۔ تو وہ سارے وعدے جو مومن سے کیے گئے وہ مشروط کنڈیشنل، اس میں یہ شرط ہے کہ یہ ذمہ داری تمہیں ساتھ ساتھ ادا کرنا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن کا یہ وعدہ، قرآن کا یہ اعلان یہ ہر دور کے مسلمان کے لیے ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ہماری یہ ذمہ داری اور بڑھتی جا رہی، اور ہماری سے مراد میری عام طور پر ہندوستان اور پاکستان کا یہ علاقہ، اور میں صرف اپنی اس بات کی تائید کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں، اگر جس کو مجھے ڈیٹیل کے ساتھ لینا تھا، لیکن بعد میں اس کا موقع آئے گا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارے بڑے بڑے مراجع، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام وہ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی اور صاحبان ایمان کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے مدرسے جنہیں ہم اپنی زبان میں حوزہ علمیہ کہتے ہیں تو صرف نجف اور میں اس وقت موجود ہیں، البتہ حلہ، سامرہ اور کاظمین اور مشہد بھی حوزہ علمیہ کا مرکز رہ چکا، لیکن موجودہ زمانے میں یہ دو مراکز ہیں ہمارے پاس۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ حوزہ علمیہ، یہ جو پوری یونیورسٹیز ہیں ہماری، ان کی تعداد زیادہ کی جائے، تمام بڑے مراجع، آیت اللہ کوئی ہوں، آیت اللہ خمینی ہوں، یہ جتنے مراجع ہوں، سب کی یہ خواہش ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اس وقت سب سے مناسب علاقہ سمجھ رہے ہیں وہ یا پاکستان کا یا ہندوستان کا۔ ساری توجہات ایک کی بھی نہیں، دو کی بھی نہیں، اتنے مراجع، ان کی تقریباً ساری کوششیں یہ ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں اگر ایسا ہو تو زیادہ بہتر، اور پھر یہ کہ یہاں ممکن نہ ہو کہ کسی اور علاقے کو دیکھا جائے۔ یعنی جو بات میں شروع میں کہہ رہا تھا دعوے کے طور پر کہ میں نے صرف اس کی تائید میں دلیل دی کہ ہندوستان اور پاکستان کے مومنوں کی ذمہ داری زیادہ، یہ علاقہ اس وقت دنیا بھر کے صاحبان ایمان، دنیا بھر کے کلمہ گو، بلکہ دنیا کے ہر انسان کی اس طرح سے گائیڈنس اور ہدایت کر سکتا کہ جیسی ہدایت اس وقت ایران میں یا عراق میں یا لبنان کے علماء کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی۔ اب اس کی مزید وضاحت بعد میں آئے گی، پہلے میں اپنے پہلے دعوے کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ موجودہ زمانے میں ذمہ داری بڑھ گئی۔ یہ موجودہ زمانہ ایک ایسا زمانہ کہ جس کے بارے میں عام خیال یہ ہوتا کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، ہندوستان اور پاکستان کے لوگ خاص طور پر اپنے ملکوں کی حالت کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ہر قوم اس علاقے کا، انڈیا اور پاکستان کا، ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اپنی جگہ یہ سمجھتی کہ ہم پر کسی نہ کسی انداز سے ظلم ہو رہا، اور پھر جب وہ مغرب کی دنیا کی جانب دیکھتے تو یورپ اور امریکہ ان کو بڑا پرکشش نظر آنے لگتا، اور جب وہاں کے آنے والے آ کے یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر انصاف کتنا، وہاں پر ہر ایک کے حق کتنے محفوظ ہیں، وہاں پہ ہر شخص کو کتنی آزادی حاصل ہے، وہاں پہ کوئی کسی کا حق مار ہی نہیں سکتا ہے، تو ان لوگوں کی تمنا اور خواہش اور بڑھ جاتی کہ جو بغیر دیکھے اس پہ ایمان لا چکے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی وہاں جانا چاہیے۔ لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کا زمانہ ایک ایسا زمانہ کہ جب حقیقتوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنایا جاتا۔ میں زیادہ عادی نہیں ہوں اس قسم کی گفتگو کرنے کا، لیکن اپنے مشاہدے کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ظلم، جتنی زیادہ بے انصافی اور جتنا زیادہ تعصب
آپ کو مغرب کی دنیا میں ملے گا وہ یہاں پہ کبھی نہیں ملے گا. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو چھپایا گیا, یہاں پہ کوئی چھپاتا نہیں بلکہ ہر آدمی اس کو عام کرتا چلا جاتا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی آپ کے جسم پہ خراش ڈالے تو یقیناً اس کو پکڑنے والے, لیکن اگر کوئی آپ کی عزت کو لوٹ کے یا آپ کو قتل کر کے چلا جائے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس انداز سے وہاں کے ماحول اور معاشرے کو پیش کیا گیا. اب میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے وہ زمانہ شروع ہوا جب ہمارے یہاں کے لوگ باہر جانے لگے. یہ میں کوئی کسی سیاسی جلسے کی تقریر نہیں کر رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ بات درد کی ہو رہی, لیکن جو کچھ بھی بات سیاست سے ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آخر میں بات جائے گی مذہب تک. جب لوگ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے, مغرب کے معاشرے میں جانے لگے, اس وقت کی حالت نہیں. میں صرف لندن شہر کی مثال دوں کہ پورے لندن شہر کے اندر صرف آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے, جبکہ لندن وہ شہر کہ جہاں تقریباً 100 سال تک مسلسل مسلمان جاتے رہے ساری دنیا کی, جائیدادیں بھی تھی, مکانات بھی تھے, کام بھی تھے, سب کچھ تھا, مگر صرف 2 مسجدیں تھیں پورے لندن میں. اور اس وقت صرف شہر لندن کے اندر 350-400 سے زیادہ مسجدیں قائم ہو چکی, اور وہاں کی کوئی مسجد ہمارے یہاں کی طرح کی مسجد نہیں کہ مسجد ویران ہو یا مسجد بغیر مدرسے کے ہو. ہر مسجد جب بنائی گئی ہے تو اس لیے کہ دوسری مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی, آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی, اور کوئی مسجد لندن کے اندر مجھے تو ایسی نظر نہ آئی کہ جہاں ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے علاقے کو دیکھیں اور وہاں کو دیکھیں, یہ کتنا بڑا فرق ہم کو نظر آ رہا کہ صرف 20 سے 25 سال کے اندر, بلکہ اور میں اس مدت کو مختصر کروں کہ گزشتہ 10-12 سال کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ, میں صرف ایک شہر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑا معروف شہر ہے, ورنہ یہ حالت آپ کو تقریباً پورے یورپ کی نظر آئے گی, پورے امریکہ کی نظر آئے گی. کونے کونے گوشے یا مسجدیں, یا اگر کہیں مسجد بنانے پر پابندی, یہ آپ کے لیے شاید تعجب کی بات ہو کہ وہاں کا آئین ہر آدمی کو ہر قسم کا اختیار دیتا, لیکن مثلاً پیرس کے اندر اب تک شیعہ حضرات کی جماعت کو وہاں کی گورنمنٹ نے رجسٹر نہیں کیا, صرف اس لیے کہ آپ کے نام میں لفظ شیعہ کیوں. یہ اس قسم کے تعصبات یا مسجد پر پابندیاں یہ بہرحال وہاں بھی ہیں, اور وہ سارا آئین وہ سارا قانون کھڑا کا کھڑا رہ جاتا جب وہ لوگ مشترکہ طور پہ کوئی قدم اٹھانا چاہیں. پہلے یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا جائے گا کہ صرف لندن کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں, یہ بہت ہی نمایاں علاقہ, ورنہ مسجد ہو, اسلامک سینٹر ہو, امام باڑے ہو, اس نام سے پورے یورپ امریکہ میں جال کا بچھا ہوا, اور ہر جگہ تھوڑا بہت کام ہو رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام بالکل صحیح, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی کثرت کے ساتھ مسجدیں اور ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ, جو ہمیں ہندوستان اور پاکستان میں شاذ و نادر چیز نظر آتی ہے کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ اور صحیح مدرسہ, یہ یہاں کے لیے تو بالکل نئی چیز. اگر آپ اپنے ہی علاقے میں دیکھ لیں 12 مسجدیں یہ امام بارگاہیں ہوں گی تو شاید 2 یا 3 ایسے ہوں کہ جہاں سیریس طریقے سے کوئی بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام, لیکن وہاں ایک علاقے میں 5 مسجدیں, تو 5 میں مدرسہ ہوگا اور بھرپور قسم کا مدرسہ, ایک مدرسے میں 300, 400, 500 بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں گے. تو اب یہ کیسے ہوا, جبکہ سب سے تعجب کی بات یہ کہ جس وقت یہاں سے لوگ جانا شروع ہوئے تھے ہمارے انڈیا اور پاکستان سے, اس وقت اگر یہ ساری مسجدیں اور مدرسے کھل جاتے تو ہم یہ سمجھتے کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ لوگ اپنے ملک سے گئے, نئے علاقے میں پہنچے, وہاں ان کو خطرہ محسوس ہوا اپنے دین اور ایمان کا, اس لیے انہوں نے یہ جاتے ہی سارا سلسلہ قائم کیا. مگر عجیب بات یہ کہ وہ جتنی نسل گئی تھی وہ سب کے سب تو وہاں جا کر پیسے کمانے کے چکر میں اور مکان بنانے کے چکر میں اور اپنی عام زندگی بہتر بنانے کے چکر میں لگ گئے, جب تک کہ وہ نسل صاحب اختیار تھی, نہ مسجدیں بنی نہ مدرسے بنے. اور جب وہ لوگ جو بچے وہاں پیدا ہوئے کہ جو یہاں سے اپنے والدین کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں گئے اور جنہوں نے وہاں ہول سنبھالا, جنہوں نے وہاں کے ماحول میں آنکھ کھولی, جن پر وہاں کے ماحول کا اثر زیادہ ہونا چاہیے تھا, جب وہ جوان ہوئے, جب ان کے ہاتھ میں قیادتیں آئیں, مسجدیں بھی بننے لگی, امام باڑے بھی بننے لگے, مدرسے بھی بننے لگے. یعنی میں مدرسے کا بار بار تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ ماحول کے اعتبار سے بھی بلکہ تاریخ اسلام کو دیکھے تو ایسا لگتا کہ رسول کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ اس ایک نقطے کو ذہن میں رکھا گیا کہ جب دین کے لیے کوئی کام کرنا تو آغاز ہمیشہ مدرسے سے ہوگا, بغیر مدرسے کے دین کے لیے کام کرنا ناممکن نہ صحیح تو بہت مشکل ضرور ہے. اور اس کی دلیل میرے پاس ہے, لیکن شاید میں اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر سکوں. بہرحال مسجد اور مدرسے ان نوجوانوں نے قائم کیے
جن کے بارے میں ہمارا کنسپٹ یہ ہونا چاہیے. اس وقت شیعہ سنی سے ہٹ کے بات ہو رہی. اتنا بڑا جو فکر میں نے بتایا کہ تمام مسلمانوں کی مسجدوں کا ہے کہ جو بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو بچے وہاں کے ماحول میں ہوش سنبھالتے ہیں, ان پر وہاں کا اثر سب سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے 25 سال 30 سال 40 سال کی ایج میں, وہ اپنے بچپنے کی تربیت یہاں سے لے کے گئے, ان کو تو وہاں کے ماحول سے دور رہنا چاہیے تھا, مگر وہاں کی نسل کو رنگ جانا چاہیے تھا. مگر عجیب بات یہ کہ جب وہ نسل بڑی ہوئی تو وہی یہ انقلاب لے کے آئی, اسی کے اندر یہ تبدیلی آئی. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا سبب یہی کہ جیسا کہ روایت رسول بھی ہے کہ بعض اوقات خدا کسی کافر یا بے دین کے ذریعے سے اپنے دین کو طاقت و حمایت دیتا. تو جب یہ بچے وہاں بڑے ہوئے, اس سے میں بطور مثال پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ بچے وہاں بڑے ہوئے تو وہاں بڑے ہونے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے جو لوگ گئے وہ یہاں پہ ظلم 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 سننے کے اتنے عادی ہو گئے کہ جب وہاں پر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو انہوں نے اس کو اتنا زیادہ فیل نہیں کیا. لیکن یہ بچے جو اس ماحول میں پڑے تھے جہاں بار بار یہ پروپیگنڈا ہوتا کہ یوروپ امریکہ میں تو ہر آدمی کو اس کا حق ملتا, یہاں تو کسی پہ کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا, یہاں تو جانوروں تک کا اتنا خیال کیا جاتا. لیکن جب وہ بڑے ہو کر میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں تو کوئی سیاسی نہیں جو سیاسی وہاں ہو رہی. جہاں وہ جاتے ہیں یا رنگ کی وجہ سے ان کو نکالا جاتا, یا ان کے مذہب کی وجہ سے ان کو نکالا جاتا, یا مشرق سے آنے کی وجہ سے ان کو نکالا جاتا. جب انہوں نے مسلسل یہ سچے کھائے, جب ان کو یہ شوق پہنچا, جب وہ اپنے ذہن میں وہ بہترین تصور لے کے گئے تھے کہ ہمارا حق بنتا, ہمارے نمبر زیادہ ہیں تو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے, مگر صرف اس لیے نہیں ملا کہ وہ کسی پاکستانی کا بیٹا, چاہے اس نے اپنے کالج میں ٹاپی کیوں نہ کیا, تو ایک مرتبہ ان کے ذہن میں جب یہ شوق پہنچا, ان کے ذہن ملے اور مسلسل جب یہ واقعات پیش آئے تب ان کو یہ ہوش آیا کہ نہیں, ہمیں ہمارے مذہب کی وجہ سے یا انڈیا اور پاکستان سے ہمارے تعلق کی وجہ سے اتنے ظلم کا یہاں سامنا کرنا پڑ رہا, یہ تو وہاں پر بھی اتنا ظلم نہ ہوتا. وہ چاہتے وہ ہوشیار ہوئے اور پھر ان کے دل میں مذہب کی اور نہ صرف یہ کہ مذہب کی بلکہ مذہب کی بنیاد کی اہمیت ان کے ذہن میں آئی. اور عین یہی وہ وقت تھا. پروردگار عالم بہت سے کام بالکل ایسے وقت پہ کرتا کہ اگر اس سے پہلے بھی ہو جائے تو فائدہ نہ ہو, اس کے بعد بھی ہو تو فائدہ نہ ہو. عین اس وقت پہ اسلامی انقلاب ایران کے اندر آیا کہ جس نے اس پروپیگنڈے کے شہر کو توڑا, اس کے جادو کو باطل کیا اور یہ حقیقت بتائی کہ یورپ اور امریکہ کے اندر کیا ہو رہا. اس کے نتیجے میں یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں تمام مسلمانوں, اس کے نتیجے میں ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ ایک انقلاب آیا, اور اتنا بڑا انقلاب کہ جگہ جگہ مسجدیں بن رہی ہیں اور ہر مسجد عالم کے ساتھ ہے, ہر مسجد نماز جماعت کے ساتھ ہے, اور ہر مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہوتی, نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے جگہ کی کمی ہوتی ہے, اور ہر مسجد مدرسے کے ساتھ ہے. یہ آدھا کام ہے جو وہاں ہو گیا, لیکن ایک اعتبار سے یہ بڑا اہم کام ہے, اس لیے کہ انہوں نے کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنے مذہب کی اہمیت کو محسوس کیا ہے. لیکن مسجد کھول لینا آسان, مدرسہ قائم کرنا آسان ہے, اب اس کے بعد اس کو چلانا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا. یہ ذرائع ان کے پاس نہیں, یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں, اور اگر انہوں نے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس میں کتنی بڑی تبدیلی آئی, لیکن ابھی تک وہ مغربی دنیا کے دوسرے پہلو سے ناواقف ہے. اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ حقائق کو چھپانے کا پہلو. ایک تو میں نے ظلم کی بات کی, اس ظلم کے نتیجے میں وہ جاگ گئے, انہوں نے مسجدیں اور مدرسے کھول لی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا, مغربی دنیا حقائق کو چھپانے میں کتنی ماہر ہے. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا تھا. برٹش میوزیم دنیا کی سب سے بڑی لائبریری یا سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری مانی جاتی, مغرب کی دنیا کے ہاتھ میں ہے, گورے اس کا انتظام چلا رہے. سب کے بارے میں ہمارا خیال کہ وہ تو ہر چیز اور ہر حقیقت کو پیش کر دیتے, ان کے فیور میں جائے بات تب بھی بتاتے, ان کے اگینسٹ جائے تب بھی بتاتے. لیکن یہ واقعہ وہ جو میری موجودگی میں وہاں پہ پیش آیا کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہندوستان کے ایک اخبار جس کا نام ہے, اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا. اسی زمانے کے اندر ہندوستان ہی کے شمال میں جب آثار قدیمہ کے لیے کھدائی ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان نبی کا تخت ملا تھا, اور اس تخت کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی جس کے اوپر اس سریانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا. اب اس تختی کو لے جا کے ریپورٹ کیا گیا یا اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. جب اس زبان کو سمجھا گیا تو پتا یہ چلا کہ اس تخت کے اوپر جو تختی لگی ہوئی جس کے اوپر پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور بعض اردو کتابوں میں بھی
اور بعض علماء اور ذاکرین کی زبانی بھی یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بار بار اس کو دہرایا جاتا۔ اس سے ایک بڑے طبقے نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تخت سلیمان انہی اسماء مبارکہ کی وجہ سے فضا میں اڑا کرتا تھا، اور حضرت سلیمان کی جو حکومت ہواؤں میں تھی اس میں ان اسماء گرامی پنجتن کے ناموں کے مسلسل ورد کو کیے داخل تھا۔ یہ پوری تفسیر، یہ پوری رپورٹ اس کے اندر چھپ گئی، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات تھی۔ لیکن جب یہ چیز زیادہ پڑھی گئی، بتائی گئی، تو اب کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ تو آپ لوگ پڑھ دیتے ہیں، اردو کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، یہ بتائیے کہ کسی غیر مسلم نے اس کو لکھا یا نہیں لکھا۔ بات ہر ایک کو یاد تھی، تو 50 سال یا 40 سال پہلے کی بات نہیں، اس نسل کے زمانے میں اخبارات کی اتفاق 1957 یا 1963 کا اخبار ہے، تو وہ تو ابھی تک زندہ، ان کو اچھی طریقے سے یاد تھا کہ ہمارے زمانے میں وہ اخبارات پاکستان بھی آئے تھے، چنانچہ انہوں نے حوالہ دیا کہ خدا شمارے کے اندر یہ چیز موجود اور پورے یقین کے ساتھ۔ اب نئے نوجوان ہمارے اور برٹش میوزیم میں جا کے درخواست کی کہ ہمیں اس اخبار کو دیکھنا، میرے اخبار کی فلاں سن کی فائل نکال دیجیے۔ وہاں کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اپائنٹمنٹ فلاں تاریخ کو ہو گیا، آپ فلاں تاریخ کو آئیے گا، ہم سارے اخبار نکال کے رکھتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ سارے اخبارات رکھتے، پورے سال کے اخبارات، ان کے پاس کیونکہ تاریخ بھی تھی، شمارے کا نمبر بھی تھا، تو انہوں نے ڈائریکٹ اسی فائل کو کھولا، اور جب کھولا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور انہوں نے اس حیرت کے عالم میں ایک مرتبہ پھر باقی سارے مہینوں کو بھی دیکھ ڈالا، مگر کہیں اور یہ چیز نظر نہ آئی کہ اسی شمارے کا صرف وہی ایک صفحہ بالکل صاف اس میں سے پھٹا ہوا تھا، اور پھٹا ہوا نظر بھی آ رہا، اس لیے کہ نمبر تو ہوتے ہیں، وہ 2 نمبر بیچ میں سے غائب سے صاف نظر آ رہا تھا۔ شاید ایسا ہو جاتا کہ خیال کر کے پورے سال کے اخبارات کو دیکھ ڈالا، مگر اور کسی اخبار میں ان کو ایک معمولی سا اس کا ورق بھی پھٹا ہوا نظر نہ آیا، بلکہ اس طریقے سے کیمیکل سے اس کو رکھا گیا تھا کہ جانور بھی اور زمانہ بھی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور یہ صاف پھٹا ہوا تھا۔ جب جا کے انہوں نے حیرت سے دریافت کیا تو اس نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق